بے فکر ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی حالت کو تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بس اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ کو بتا کر بے فکر ہو جاؤ، اور ایمان اگر مضبوط ہوا تو تمہیں ہر چیز مل جائے گی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو روحانی ڈائریز۔ آئی ہوپ یو آر آل ویل اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ تھینک یو سو مچ جی، چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے، ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے، اور جو لوگ فرسٹ ٹائم ہے میرے چینل پہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو لائک بھی کیجیے گا، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کر کے اس کی زندگی میں آسانی لا سکتے ہیں تو ضرور کیجیے گا۔ جیسے کہ ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جو لوگ درود ابراہیم اور استغفر اللہ اپنی زندگی میں ایڈ رکھتے ہیں ان کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں آتی رہتی ہیں، اور میری وہ سسٹر جو اپنی زندگی میں بہت سارے میریکل حاصل کر چکی ہیں، ان کی زندگی میں وہ ساری چیزیں اور وہ پریشانیاں جو انہیں تنگ کیے ہوئے تھی وہ ان سے دور ہو گئی ہیں، وہ اپنی سٹوری شیئر کرتی ہیں۔ اور آج بھی مجھے بہت پیاری میری سسٹرز نے سٹوری شیئر کی ہیں۔ سٹوریز آج کل بہت زیادہ ہیں میرے پاس، اور خاص طور پہ آج کل کے دنوں کی برکت سے، یعنی کہ یہ جو ہمارا ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے برکت والے رحمتوں والے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جن جن بہنوں کو جو جو چیزیں عطا کی، انہوں نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ایڈ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو ان کی زندگی میں خوشحالیاں آتی ہیں، جو خوشیاں آتی ہیں، وہ اپنی سٹوری شیئر کر رہی ہیں۔ تو جی آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کی بھی اگر کوئی سٹوریز ہیں آپ لوگ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو ضرور مجھے روحانی ڈائریز پیج پہ انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی سٹوریز بہت جلدی سے وہاں پہ میں کوشش کروں گی کہ باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے، تاکہ وہ میری بہنیں جو نا امید ہو جاتی ہیں، جو بہت ساری مشکلات میں آ جاتی ہیں اور بہت سارے ایسے غلط سٹیپ اٹھا لیتی ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، آپ دعائیں کرتے رہیں، آپ کی جو بھی خواہش ہے اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگی، اللہ تعالیٰ بہتر چاہیں گے تو آپ کو ضرور عطا ہو جائے گی، اور اگر آپ کو وہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے، آپ کے لیے وہ بہتر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے اس کا خیال نکال دیں گے۔ تو کوئی بھی غلط سٹیپ اٹھانے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کیا جائے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کیا جائے، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالوں کو بھی جانتے ہیں، دلوں کی مجبوریوں کو بھی جانتے ہیں، اور جو ہماری زندگی کے حالات ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، تو کیوں اپنے رب کو راضی کیا جائے اور اپنے دل کی باتیں اور اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو اب آپ گن لیں کہ پتہ نہیں کتنی مائیں ہوں گی جتنا پیار اللہ تعالیٰ انسان سے کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے رب کو راضی رکھیں، دعائیں مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور 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 دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور میری بہت پیاری بہنیں جن کی دعائیں قبول ہوئیں، جن کی زندگی میں آسانی آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے من کی مرادوں کو پورا کیا، تو ان کی بھی سٹوریز آج میرے ساتھ ہیں۔ اور آج میرے پاس 3 سٹوریز ہیں جو کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میری پہلی بہن جو کہ راولپنڈی سے تعلق ہے جن کا، انہوں نے اپنی سٹوری سینڈ کی ہے کہ آپی میں اپنی زندگی میں درود ابراہیم اور استغفر اللہ بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، میں پڑھتی رہتی تھی، تسبیحات پہ میں جلدی جلدی سے گن کے پڑھتی تھی، کبھی میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کہتی ہیں کہ میں پڑھنے کی کوشش کیا کرتی تھی اور پڑھتی رہتی تھی، بس کہتی ہیں کہ آپی میں زبان سے ہی ادا کر رہی تھی، ابھی مجھے صحیح طریقے سے پڑھنا آتا نہیں تھا، اور میں اکثر و بیشتر یہی گلے شکوے کیا کرتی تھی کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری باتیں قبول نہیں ہو رہی، میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں چل رہی ہیں، میرے یہ جو چھوٹے چھوٹے سے مسئلے مسائل ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے بہت بڑے بڑے لگتے تھے اور مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کبھی سالو ہوں گے۔ کبھی کہتی ہیں ایگزامز کے بعد پڑھنا اور پھر کہنا کہ میرے نمبر اچھے آ جائیں، اور پھر جب نمبر اچھے نہیں آتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ پھر جب یونیورسٹی کمپلیٹ ہوئی تو شادی کے معاملات شروع ہو گئے، اور شادی کے لیے کہتی ہیں کہ میں جس لڑکے کو پسند کرتی تھی آپی، مجھے بہت شدت سے اس کے ساتھ اپنی زندگی کو جینے کا شوق تھا، اور مجھے بہت پسند تھا، وہ بھی مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ کہتی ہے ہماری بہت اچھی باؤنڈنگ تھی، اور یہ کوشش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتہ ازدواج میں باندھ دے، لیکن ظاہری بات ہے کہتی ہیں کہ یہ چیز اتنی آسان نہیں تھی، نہ ان کے پاس کوئی جاب تھی، نہ ہی میرے پاس کوئی کام کرنے کا ذریعہ تھا، اور گھر والے کبھی یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کر دی جائے جس کا اپنا ہی فیوچر اسٹرانگ نہ ہو، جس کے پاس اپنا ہی فیوچر پلان ہی بھی نہ ہو ابھی تک، اور ابھی تک اس کے پاس کوئی جاب بھی نہ ہو، تو وہ تو اس رشتے کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ میری بڑی سسٹر نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، اور 2 سال کے بعد ہی کہتی ہیں کہ انہیں ڈیورس ہو گئی تھی، اور وہ بھی ابھی
हमारे घर में ही थीं, जिसकी वजह से कहती हैं कि मैं अपने दिल की बात ना अपने घर वालों से कर सकती थी और ना ही इस पोजीशन पे थे वो जिनसे मैं प्यार करती थी कि उनके लिए मैं अपना घर में उनके तरफ से आने वाले रिश्ते की बात करती। लेकिन घर वालों को बात करना भी ज़रूरी था, क्योंकि अब अगर बात नहीं करती तो कहती है मेरी अम्मी मेरे लिए रिश्ते ढूँढ रही थी, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी बहन के लिए रिश्ते आते थे अक्सर व बेशतर अम्मी रिजेक्ट कर देती थी। कभी कोई कोई वजह हो जाती थी, कभी कोई वजह हो जाती थी, लेकिन फिर वही रिश्ते करवाने वाली आंटी जो थी वो मेरे लिए भी रिश्ते लेकर आ रही थी। अम्मी चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी भी शादी कर दें और मैं भी अपने घर वाली हो जाऊँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, परेशानी थी और मैं इस तकलीफ़ में थी कि ये मसला कैसे हल होगा। कहती हैं कि आपी मैं बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ती थी और उसके साथ-साथ मैं अस्तगफिरुल्लाह भी बहुत ज़्यादा पढ़ती होती थी, क्योंकि मैंने अक्सर व बेशतर कहती हैं कि आपकी वीडियो में सुना था कि इंसान जब अपनी ज़िंदगी में दुरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह ऐड करता है और उसे पढ़ता है तो उसके साथ-साथ उसकी हर मुश्किल में आसानी मिल जाती है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि जो लोग अस्तगफिरुल्लाह करते हैं अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज़्यादा नवाज़ते हैं, बहुत सारी नेमतों से नवाज़ते हैं। तो कहती हैं बस मेरी भी एक जायज़ ख़्वाहिश थी, मैं चाहती थी कि मैं जिसको पसंद करती हूँ इसके साथ मेरा निकाह हो जाए, इसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी एक हलाल रिश्ते में बन जाऊँ और अपनी ज़िंदगी को जी लूँ। लेकिन अभी ये बातें कहने में बहुत आसान होती हैं और इन पे कहती हैं कि इनको प्रैक्टिकल में करना या प्रैक्टिकल होना इनका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कहती है अम्मी से बात करने के बारे में सोचती थी तो एकदम से डर जाती थी कि अम्मी मुझे बहुत बुरा-भला कहेंगी, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी सिस्टर के साथ जो मसले-मसाइल हो गए हैं, उसके बाद तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी थी और वो यही चाहते थे कि वो अपनी पसंद से ही हमारी शादियाँ करें। लेकिन मैं अपने दिल से अब कहती हैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी और दिन-रात यही दुआ किया करती थी कि अल्लाह ताला मेरी दुआ सुन ले। लेकिन कहती हैं जब मुझे नज़र आ रहा था कि इतना अरसा होने के बावजूद भी मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, कोई रास्ता नहीं बन रहा, कोई आसानी नहीं आ रही, तो पता नहीं ये मामलात कैसे होंगे। कहती बस गिले-शिकवों में पड़ी रहती थी, अल्लाह ताला से बहुत गिले करती थी। कहती थी कि अल्लाह ताला मैं तो दुआ माँगती हूँ, मैं तो अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ती हूँ, मैं तो दुरूद इब्राहीम भी पढ़ती हूँ, मेरी दुआएँ क्यों नहीं कबूल हो रही? कहती मैं अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा गिले किया करती थी। तो कहती हैं कि आप ही फिर मैंने कोशिश की कि मैं क्यों ना एक गाइडलाइन लूँ ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी कहाँ पे गलती है, कहाँ पे मैं गलत कर रही हूँ। फिर आप ही जब मैंने आपके साथ बात की और आपको अपने दिल के हालात बताए और अपनी ज़िंदगी में जो मुश्किलात चल रही थी वो आपके साथ डिस्कस की, तो आपने मुझे पहले तो समझाया कि किसी भी चीज़ को करने के लिए इंसान का दिल का साफ़ होना ज़रूरी है। जब इंसान अपने दिल में गिले-शिकवे पाल लेता है और इंसान अपने मकसद को वो इतना ज़्यादा हावी कर लेता है कि वो कहाँ पे क्या गलत कर रहा है, उसे इस चीज़ की समझ नहीं रहती, तो फिर मसले और बिगड़ते जाते हैं और ज़्यादा मुश्किलात होती जाती हैं, छोटी-छोटी बातें भी बुरी लगने लग जाती हैं। तो कहती हैं कि फिर उसके बाद जो इनकी और मेरी बात हुई, उसपे इन्हें कुछ चीज़ें इनकी समझ में नहीं थी और वाक़ई हर कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, दुनिया में ही आके इंसान सीखता है। कहीं पे गलत थी, जहाँ पे ये गलत थी, वहाँ पे इन्हें गलती का एहसास हुआ, फिर इन्होंने अपनी गलतियों को ठीक किया और उसके बाद इन्होंने जब अपने रब को अपने दिल की बात की, अल्लाह ताला से अपने जो इनका दिल के मामलात थे, वो अल्लाह ताला से डिस्कस किए और जिस तरीके से ये दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रही थीं, इन्हें समझ आया कि इन्हें जिस रवैये को इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, वो रवैया इनका गलत है। इस तरीके से दरूद इब्राहीम पढ़ने का और इस तरह से अस्तगफिरुल्लाह करने का फ़ायदा कोई नहीं होता। ये तो सिर्फ़ आप अपने वर्ड्स अदा कर रहे हैं, जब आप उसको समझ ही नहीं रहे कि दरूद इब्राहीम में कहा क्या जा रहा है और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का मकसद क्या है, तो उसके बाद तो कहती हैं कि आप ही जब मुझे ये बातें समझ आईं, तो यकीन माने कहती हैं कि मैं तो इस चीज़ को बुरा ही समझने लग गई थी कि किसी नामहरम को पसंद करना बहुत गलत बात है। तो कहती हैं कि जैसे कि आपने कहा था कि अल्लाह ताला को जब इंसान राज़ी रखता है, अल्लाह ताला के कहे हुए अहकामात पे अमल करता है, तो जो इंसान की ख्वाहिश होती है, तो फिर अल्लाह ताला भी उसमें इंसान के मददगार बन जाते हैं। अगर अल्लाह ताला चाहते हैं, तो वो इंसान को अता हो जाती है। तो कि इन्होंने बहुत सारी बातें समझी, बातें समझने के बाद ये पहले खुद कहती हैं कि मैं अभी सिर्फ़ एक अल्फ़ाज़िया तौर पे दुरूद इब्राहीम पढ़ती थी और अल्फ़ाज़िया तौर पे ही मैं अस्तगफिरुल्लाह करती थी। लेकिन जब से मुझे समझ आई है कि प्यार से, मोहब्बत से, एहतराम के साथ दरूद इब्राहीम पढ़ा जाता है, प्यार से, मोहब्बत और एहतराम के साथ ही अस्तगफिरुल्लाह दिल की गहराइयों से किया जाता है। तो कहती है मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई, बहुत ज़्यादा अपने रब के आगे रोई, अल्लाह ताला से माफ़ियाँ माँगी, जो गिले-शिकवे करती थी उनसे माफ़ियाँ माँगी और कहती हैं कि फिर अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला तो इंसान को सकून भी अता करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ भी अता करते हैं। तो कहती हैं कि आप ही पहली दफ़ा मुझे ये एहसास हुआ था
کہ میری زندگی میں بہت زیادہ سکون ہے۔ میں جن تکلیفوں سے گزر رہی تھی، جن پریشانیوں کو مجھے فیس کرنا پڑ رہا تھا، اور سب سے بڑھ کے جس کو میں پسند کرتی تھی اس کا جانا مجھے تکلیف دے دیتا تھا، تو کہتی ہیں کہ آپی جب مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو کہتی ہیں میری زندگی میں نہ صرف آسانی آئی بلکہ سکون آیا، اور میں نے کہتی ہیں کہ ہر معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ بہتر چاہیں گے تو میری زندگی میں وہ شخص مجھے عطا کر دیں گے، اور اگر نہیں چاہیں گے تو میرے دل سے اس کا خیال نکال دیں گے۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی بس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ گئی، اور اللہ تعالیٰ سے مجھے بہت 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 زیادہ کہتی ہیں کہ محبت ہو گئی۔ تو کہتی ہیں کہ آپ ہی جو زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات تھے، جو میرے پاس اتنی زیادہ نعمتیں، اتنی زیادہ چیزیں موجود تھیں، مجھے ان پہ شکر گزاری کرنا آ گیا، اور کہتی ہیں کہ میں نے خود کو کافی حد تک بہتر کر لیا۔ میں پہلے بہت زیادہ کہتی ہیں کہ نیگیٹو چیز جی رہی تھی، لیکن اب مجھے پازیٹیولی جینا آ گیا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ اب میرے لیے کوئی بھی مشکل نہیں لگتی تھی، بلکہ کوئی بھی مشکل اگر آتی تھی تو میں یہی سوچتی تھی کہ یہ رب کی رضا ہے اور وہی اس کو دور کر دیں گے۔ تو کہتی ہیں کہ آپی اسی طرح ایک آنٹی ہمارے گھر آئیں اور وہ رشتہ لے کر آئی تھی آپی کے لیے، میری بڑی سسٹر کے لیے۔ تو کہتی ہیں کہ وہ پہلے سے آلریڈی شادی شدہ تھے، ان کے 2 بچے بھی تھے، اور کیونکہ میری سسٹر کو بھی ڈائیورس ہو چکی تھی، لیکن بچے ہونے کی وجہ سے امی ان کے گھر میں رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ امی نے ان کو انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد انہوں نے کافی انسسٹ کیا کہ نہیں وہ ملنا چاہتے ہیں، وہ لوگ آنا چاہتے ہیں نا۔ تو کہتی ہیں کہ آپی وہ لوگ جب اپنی فیملی کے ساتھ آئے تو جن کو میں پسند کرتی تھی ان کی سسٹر بھی ان کے ساتھ تھی، کیونکہ ان کی سسٹر ان کی بھائی کی بیوی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ جب وہ لوگ ہمارے گھر آئے تو انہوں نے جب یہ بات بتائی، ان کے 2 چھوٹے بچے ٹوینس تھے اور اب بھی پیدا ہوئے تھے، اور ان کی وائف کی ڈیتھ جو ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ ڈیلیوری میں کچھ کمپلیکیشنز تھی جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور یہ ان کے ٹوینس بچے تھے جس کی وجہ سے ان کی یہ جو تھی بھائی کی بیوی تھی، یہ چاہتی تھی کہ ان کا گھر جلد سے جلد آباد ہو جائے، یہ اپنی فیملی کو آگے لے کے بڑھے، اور انہوں نے آؤٹ آف کنٹری جانا تھا۔ جب امی نے دیکھا کہ لڑکے کی عمر بھی چھوٹی ہے اور لڑکا بھی اپنے بزنس کو اسٹیبلش کر رہا ہے، تو پھر امی نے یہی کہا کہ کیوں نہ اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، کیونکہ دیکھنے میں بھی اچھے تھے اور ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ بھی اچھا تھا۔ تو امی نے اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لیا، اور ابو نے امی نے دونوں نے اچھے طریقے سے انویسٹیگیشن کی۔ امی کو اور ابو کو یہ لوگ بہت پسند آئے، ان لوگوں کے ساتھ اچھا امی کا ٹائم گزرا، اور پھر امی نے یہی کہا کہ میں سادگی کے ساتھ اپنی بیٹی کی رخصتی کرنا چاہتی ہوں، اور اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ بہت ہی نا کہتی ہیں کہ سادگی کے ساتھ مجھے رخصت کرنا ہے۔ پہلے بھی جو شادی کے معاملات تھے وہ امی نے ان لوگوں کو بتائے، تو ان لوگوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا، اور جو 2 ان کے ٹوینس بچے تھے چھوٹے چھوٹے تھے، کہتی ہے ابھی 2 مہینے کے ان کے بچے تھے، لیکن جو ان کی بھابھی تھی وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد ان کی شادی ہو جائے تاکہ یہ اپنے گھر کو آگے بڑھا سکیں۔ تو کہتی ہیں کہ آپی ہم نے ان کی جو سسٹر تھی ان کی رخصتی کر دی، اور اس دوران جو لوگ مہمان آئے تھے تو ان مہمانوں میں یہ لوگ بھی موجود تھے جو یہ پسند کرتی تھی جن کو۔ تو کہتی ہیں یہ معجزاتی طور پہ ہوا تھا، یہ کوئی ہمارا کہتی ہیں کہ کبھی ہم ان فیملی کو نہیں ملے تھے میرے گھر والے، اور نہ میں نے کبھی ان کو بلایا تھا، لیکن اس شادی پہ ان کی ملاقات ہوئی، اور جب ان کی سسٹر نے اپنی فیملی سے ملوایا تو یہ بھی موجود تھے، اور یہ بھی دیکھ کے شوق ہوئے کہ یہ ہمارا ریلیشن اس طریقے سے بننا تھا بہن کی رخصتی پہ۔ اور کافی چیزیں پھر آسان ہو گئیں کیونکہ یہ لوگ اچھے بھی تھے، ان لوگوں کے ساتھ ہم نے آلریڈی سسٹر کا رشتہ کر دیا تھا، تو انہوں نے جب اپنے بھائی کے لیے بھی بات کی، کیونکہ ان بھائی کے بھائی نے اپنے جو بات تھی وہ ساری کی ساری اپنی سسٹر کو بتائی، اور انہوں نے ان کی سسٹر میری سسٹر کی جیٹھانی تھی، تو انہوں نے یہ بات میری سسٹر سے کی۔ میری سسٹر کو بھی اچھا لگا کیونکہ یہ ایک بہت اچھی فیملی تھی، پڑھی لکھی فیملی تھی، اچھا ان کا جو تھا بیک گراؤنڈ اچھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جاب بھی اچھی ڈھونڈ رہے تھے، اور ابھی تھوڑی مشکل تھی، لیکن میری سسٹر نے انہیں یہی کہا کہ اگر اچھی جاب کر لیتے ہیں تو میں اپنے گھر والوں سے خود بات کروں گی، کیونکہ میری امی پہلے ہی میری پہلی شادی کی وجہ سے کافی پریشان تھی اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے راستہ ایسا بنا دیا تھا کہ جو اس چیز کو میں پسند کرتی تھی اسے تھرو دا چینل اللہ تعالیٰ نے میرے گھر تک پہنچا دیا تھا۔ جب میری سسٹر نے میری امی سے بات کی تو امی بھی اس رشتے کو انکار نہیں کر سکی، کیونکہ میری بڑی سسٹر بھی ایک اچھے گھر میں گئی تھی اور ابھی تک ان کی فیملی میں کوئی بھی ایسا ایشو نہیں نظر آیا تھا جس پہ ہمیں کوئی آبجیکشن ہوتا۔ تو کہتی ہیں کہ امی نے بھی کہا کہ کیوں، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ دونوں بہنیں ایک ہی خاندان میں
अगर चली जाएँ। तो अम्मी ने अब्बू से बात की और कहती हैं कि अब्बू ने भी इस रिश्ते को पसंद किया और इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया है, और अभी उनकी जॉब पर कहती हैं कि उन्होंने अप्लाई तो किया हुआ था, लेकिन जब वो हमारे घर आ रहे थे तो कहती हैं कि उस वक़्त उन्होंने ये बात अम्मी को बता दी थी कि अभी लड़के की जॉब नहीं है, लेकिन उसने काफ़ी जगह पे अप्लाई किया हुआ है। हम यही चाहते हैं कि इनकी एंगेजमेंट हो जाए, और जब इन्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी और फिर ये अपने पाँवों पे एस्टेब्लिश हो जाएँगे, अपने करियर को ये अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, तो फिर 2 साल तक हम ये रिश्ता कर देंगे। तो कहती हैं कि अम्मी और अब्बू ने इस बात को एक्सेप्ट किया। अम्मी और अब्बू ने यही कहा कि हम मंगनी कर देते हैं और उसके बाद हम इस शादी को करेंगे। तो कहती हैं कि आप ही, बस मैं अल्लाह ताला का कहती हैं कि जितना आप ही शुक्र अदा करूँ कम है, कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ इस तरह मुमकिन हो जाएगी। कहती मैं कोशिश कर रही थी, मैं बहुत तकलीफ़ में थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। कहती है रातों को उठ-उठ के रोती थी, अल्लाह ताला से दुआ माँगने के साथ-साथ बहुत कहती है लंबी लिस्ट मेरी गिले-शिकवों की होती थी। तो कहती हैं जब से मैंने इन चीज़ों को सही तरीके से समझ लिया कि ये मकसद नहीं है इंसान का, इंसान को अपनी ज़रूरत के लिए नहीं रोना बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना है। तो कहती हैं आप ही, जब से मैंने ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में ऐड की है, तब से मेरे कहती हैं ज़िंदगी के मसले-मसाइल खुद ब खुद हल होते जा रहे हैं। तो कहती हैं कि आप ही, मेरी मंगनी हो चुकी है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आगे भी अच्छा करे, हमारा फ्यूचर भी बेहतर बनाए, और अल्लाह ताला हमें रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक होने के लिए भी तौफ़ीक अता करे। तो कहती हैं आप ही, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा दुआएँ देती हूँ, और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी सब बहनों को जो अच्छे नियत के साथ एक पाक रिश्ते में बनना चाहती हैं, अल्लाह ताला उनकी मुराद को पूरा करें, उनकी जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएँ, जो भी उनके रास्ते में कहती हैं रुकावटें हैं वो दूर हो जाएँ, और अल्लाह ताला उन्हें भी आसानियाँ अता करें। तो जी, बहुत अच्छी बात होती है जब भी कोई नेमत किसी को हासिल हो और वो दूसरों के लिए जब दुआ करता है, तो वो ना सिर्फ़ दूसरे के हक़ में कबूल होती है, बल्कि करने वाले के अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ आ रही होती हैं। तो जी, हमेशा ये बात याद रखा करें कि आप जब किसी को भी दुआ देते हैं, दिल से दुआ देते हैं, प्यार से, मोहब्बत के साथ दुआ देते हैं, तो वो आपके हक़ में पहले कबूल होती है। और ये अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि अल्लाह ताला वो दुआ ज़्यादा जल्दी कबूल करते हैं जो दूसरों के लिए माँगी गई हो। तो जब दूसरों की ज़िंदगी में आसानी आती है, तो मैं हमेशा आप लोगों से भी कहती हूँ कि आमीन कहा करें। आपके हक़ में भी वो आमीन हो, आपकी ज़िंदगी में भी आसानी आए, तो दूसरे की ज़िंदगी में भी आसानी आए। तो दुआ दिया करें, जब भी कोई सुनता है किसी की ज़िंदगी में कि अल्लाह ताला ने आसानी अता की, अपने लिए भी दुआ किया करें और दूसरों के हक़ में भी दुआ किया करें। और जो लोग दूसरों के लिए दुआ करते हैं, उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ अता कर देते हैं। तो जी, ये सेकंड जो स्टोरी है, ये भी बहुत प्यारी मेरी सिस्टर हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत प्यारी खुशखबरी से नवाज़ा और अल्लाह ताला ने इन पे बहुत करम किया। तो कहती हैं कि आप ही, लास्ट ईयर बहुत मेरा शौक था कि मैं हज पे जाऊँ, लेकिन हज पे नहीं जा सकी, हर तरह के वसाइल भी मौजूद थे, बस हस्बैंड की कहती हैं कि मसरूफियात की वजह से मैं हज पे नहीं जा सकी थी। तो कहती हैं कि आप ही, मेरी शादी को 4 साल हो गए। 4 साल हो जाने के बाद आप ही, अभी तक मैंने कंसीव नहीं किया था, मुझे औलाद नहीं थी। बहुत सारी कहती हैं मैंने ट्रीटमेंट भी लिए, डॉक्टर्स के पास भी गई, तो डॉक्टर ने जब हमारे टेस्ट किए, रिपोर्ट्स आई, तो पता चला कि मेरे हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें कुछ मेडिसिन दी, लेकिन मेडिसिन के बाद भी रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आया। तो उन्होंने फिर कुछ प्रोसीजर बताए कि वो हस्बैंड को करवाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उनके जो प्रॉब्लम हैं, वो कुछ हद तक बेहतर हो जाएँगे। आप ही साफ कहूँ तो डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया था कि मेरे हस्बैंड को औलाद नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट की बिना पे उन्होंने कहा था कि अगर ये ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो कुछ हद तक बेहतरी आ जाएगी। तो लेकिन कहती हैं कि हस्बैंड इस बात पे राज़ी नहीं थे कि वो किसी भी किस्म का कोई ट्रीटमेंट करवाएँ, क्योंकि वो फिज़िकली बिल्कुल ठीक थे, कोई भी उन्हें मसला नहीं था, लेकिन डॉक्टर के कहने के मुताबिक उनके अंदर स्पर्म्स की कमी थी, बल्कि ये बिल्कुल ना होने के बराबर थे। तो कहती हैं कि उसको उन्होंने एक्टिवेट करना था, जो भी उनका प्रोसीजर था, जो ब्लॉकेजेज़ थी कह रही थी उसको रिमूव करने के बाद भी उन्होंने हमें पूरी गारंटी नहीं दी थी कि ये चीज़ सही हो जाएगी। इसलिए मेरे हस्बैंड इस चीज़ को सोचते ही नहीं थे कि उन्हें ये ट्रीटमेंट करवाना है। यानी कि उन्होंने हर तरह से इनकार कर दिया था। फिर मैं भी आप ही कुछ मेडिसिन लेती रहती थी, कुछ चीज़ें चलती थी, कभी इन्फेक्शंस हो जाते थे, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, जिसकी वजह से मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती थी। तो कहती हैं कि आप ही, मैं भी बस दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे औलाद अता कर दे, लेकिन जैसे डॉक्टर ने हमें बता दिया था कि औलाद होना मुश्किल है, इसलिए हम दोनों मियाँ-बीवी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन कहती हैं कि आप ही, मुझसे एक्सेप्टेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मैं चाहती थी कि मुझे औलाद हो, और अक्सर व बेशतर मेरी हस्बैंड के साथ इस बात पे लड़ाई हो जाया करती थी।
لیکن انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میرے ہسبینڈ بہت اچھے تھے، بہت کوآپریٹو تھے، بہت خیال کرنے والے تھے، اور کسی بھی قسم کی کہتی ہیں کہ آپ بھی مجھے کمی نہیں تھی۔ ہر طرح کی چیزیں میرے پاس موجود تھی، گھر تھا، گاڑی تھی، ہر طرح کی برانڈڈ چیزیں میں لے لیتی تھی، بلکہ ایک کی بجائے دو دو لے کے دیتے تھے۔ بہت زیادہ رومانٹک تھے، بہت زیادہ احساس کرتے تھے اور خیال کرتے تھے۔ بس اس باؤنڈنگ کی وجہ سے کہتی ہیں کہ آپ بھی مجھے بہت اچھے لگتے تھے، اور میں اس چیز کو اب ایشو نہیں بناتی تھی کہ ہم ٹریٹمنٹ کروائیں یا یہ کوئی ٹریٹمنٹ لیں، کیونکہ مجھے ان کی محبت چاہیے تھی، اور اس محبت کی وجہ سے میں بہت خوش تھی۔ لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے ایک اندر حسرت تھی کہ میں ماں بنوں اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد دے۔ میں دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتی تھی، اور کہتی ہیں کہ آپ ہی اس سال کہتی ہیں لاسٹ ایئر کی بات کر رہی ہیں کہ میں حج پہ نہیں جا سکی، تو کہتی ہیں کہ میرے دل میں نا بہت حسرت تھی، اور کہتی ہیں کہ جیسے لوگ ٹی وی میں دیکھتے ہیں حج کو، تو کہتی ہیں میں نے بھی آپ ہی لاسٹ ایئر حج دیکھا اور میں نہیں جا سکی تھی، اور میں نے یہی کہا تھا اپنے ہسبینڈ سے کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ عمرے پہ ضرور جائیں گے حج ختم ہونے کے بعد۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میرے ہسبینڈ کے جو مصروفیات چل رہی تھی وہ بھی ختم ہوئی، تو کہتی ہیں کہ جب آپ ہی حج کے بعد دوبارہ سے کھلتے ہیں عمرے کے جو ویزے ہیں، کہتی ہیں ہم نے اپلائی کیا، اور اللہ کا شکر ہے آپ ہی ہم نے عمرے کے لیے ہم سعودی عرب چلے گئے۔ تو کہتی ہیں کہ آپ ہی جب میں فرسٹ ٹائم خانہ کعبہ میں داخل ہوئی اور میں نے دیکھا، تو کہتی ہیں میری آنکھوں سے آنسو تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کتنی پیاری جگہ پہ میں کھڑی ہوں۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی بس جو دل کی مرادیں تھی وہ اللہ تو جانتے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ کہنے کی تو طاقت ہی نہیں تھی، بس آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی کہ کہاں میں ہوں اور کہاں پہ یہ اللہ پاک کا گھر ہے، اور میں یہاں پہ کھڑی ہوں۔ کہتی ہیں کہ میں نے آپ ہی وہاں پہ بہت ساری دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ کہتی ہیں میں نے رو رو کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ تو ناممکن کو ممکن بنانے والے ہیں، آپ تو ہر چیز عطا کرنے والے ہیں۔ لوگوں نے مجھے مایوس کر دیا ہے، ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹریٹمنٹ نہیں کروائیں گے تو اولاد نہیں ہوگی، اور کہتی ہیں کہ میں نے آپ ہی وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگی، اور یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں، اگر ٹریٹمنٹ بہتر ہے تو یہ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، ورنہ آپ کے ہاں تو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ نے تو کن کہنا ہے اور فیکن ہو جانا ہے، اور ہر طرف سے نا امیدی بھی ہو لیکن آپ کے در سے کوئی بھی نا امید نہیں گیا۔ تو کہتی ہیں میں نے مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں کہتی ہیں میں نے بہت دعائیں کی ہیں، اور وہاں پہ میں نے بہت منتیں بھی مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے تو میں ہر سال انشاءاللہ تعالیٰ حج اور عمرہ پہ آیا کروں گی نا۔ کہتی ہیں آپی میں نے وہاں پہ دعائیں مانگی، بہت زیادہ میں نے وہاں پہ کہتی ہیں دعائیں کی، تو کہتی ہیں کہ ایک آنٹی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے درود ابراہیم کے بارے میں بتایا کہ بیٹا درود ابراہیم پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ درود ابراہیم کو بہت جلدی قبول کرتے ہیں، اس پہ بہت ساری رحمتیں عطا کرتے ہیں، اور انسان کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں آ جاتی ہے۔ تو پیار سے محبت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھا کرو، اور روزانہ 100 دفعہ تو لازمی پڑھا کرو، لیکن احتیاط کے ساتھ پڑھنا، محبت کے ساتھ پڑھنا، یقین کے ساتھ پڑھنا۔ تو کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے ان کی بات سنی، اور میں نے اس دن سے کہتی ہیں کہ اپنی زندگی میں درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا، اور کہتی ہیں کہ آپ ہی میں ڈیلی بیسس پہ 100 ٹائم لازمی پڑھتی تھی، کیونکہ کہتی ہیں لمبا ہوتا ہے اور پڑھنے میں تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہے، اس لیے کہتی ہیں کہ میں ٹائم نکال کے 100 دفعہ لازمی درود ابراہیم پڑھتی تھی، اور یہ پانی دم کر کے، کیونکہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اور میں یہ کہتی تھی کہ درود ابراہیم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے جو فائدہ ہوتا ہے، کہتی ہیں کہ آپ ہی بہت زیادہ فائدہ ہونے لگ گیا میرے میاں کے آلریڈی جو پرابلم تھے، کہتی ہیں کہ وہ ڈاکٹر نے تو صاف ہمیں کہہ دیا تھا کہ ٹریٹمنٹ کے بغیر ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن رب کی ذات سے مانگی گئی اور دل سے مانگی گئی دعائیں کہتی ہیں کبھی بھی وہ نہیں جاتی، کیا نام ہے، خالی نہیں جاتی، کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے بھی آپ ہی اس طرح اپنی زندگی میں یہ درود ابراہیم کو ایڈ کیا، اور کہتی ہیں کہ اب بھی 4 مہینے نہیں ہوئے تھے مجھے یہ پانی پیتے ہوئے، میں بھی پیتی تھی، میرے ہسبینڈ بھی پیتے تھے، ہم دعائیں بھی کرتے تھے، میرے ہسبینڈ بھی کہتی ہیں کہ لازمی درود ابراہیم پڑھا کرتے تھے، اور وہ بھی اسی طرح جب وہ پانی پڑھتے تھے تو مجھے آدھا گلاس دیتے تھے، جب میں پڑھتی تھی تو میں بھی انہیں آدھا گلاس دیتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ آپ ہی 4 مہینے کے بعد کہتی ہیں کہ میری آپی نا اچانک سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، تو میں پریشان تھی، کہتی گرمیوں کے دن تھے، تو میں نے کہا شاید سویٹنگ ہو جانے کی وجہ سے نا کافی زیادہ ویک ہو گئی ہوں، تو کہتی میں مارکیٹ سے آئی تھی تو کافی زیادہ کہتی مجھے چکر سے آ رہے تھے، تو میں بیٹھی ہوئی تھی، کہتی میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کی کہ میری طبیعت خراب ہے تو آپ گھر آ جائیں، تو کہتی ہیں وہ گھر آئے، اور گھر آنے پہ انہوں نے دیکھا تو میں کافی فینٹ تھی، اور کافی زیادہ میری نا کہتی ہیں کہ بی پی میرا لو تھا، اور کافی زیادہ میری طبیعت خراب تھی۔ تو کہتی ہے گھر میں جب انہوں نے بی پی چیک کیا تو بی پی لو دیکھ کے یہ مجھے ہاسپٹل لے کے گئے، کہتے ڈاکٹر کے پاس، تو جب کہتی ہے مجھے ڈاکٹر نے چیک کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ماشاءاللہ سے آپ نے کنسیو کیا ہوا ہے، اس لیے آپ کو ویکنس ہے، اور آپ انہوں نے مجھے کہتی ہیں بتایا کہ آپ 31 ڈیز کی پریگننٹ ہے نا،
تو کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ کہتی ہیں خوش ہوئی، اللہ تعالیٰ کا بہت کہتی ہیں شکرانہ ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے بہت بہت کہتی ہیں کہ میں نے شکرانہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کا کہتی ہیں کہ میں کیسے شکر ادا کروں، کہ کہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں کہتی ہیں اللہ تعالیٰ سے شکریہ بھی بول رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کو آئی لو یو بھی بول رہی ہوں، کہتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بڑے نا کہتی ہیں کہ بس بے تکلفی میں نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ تو میرے میاں بھی خوش تھے، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے کہ وہ چیز جو ڈاکٹر نے ناممکن کہہ دی تھی ہمیں کہ ناممکن ہے، اور ابھی ہم نے کوئی پروسیجر بھی نہیں کروایا تھا، تو وہ رب کی ذات ہے، دینے والی ہے، سچے دل سے مانگی گئی دعائیں کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ تو کہتی ہیں کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری سنائی، اور اللہ کا شکر ہے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ پریگنینسی بھی اچھے طریقے سے گزارے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ آپ بھی ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک صحت مند اولاد عطا کرے، اور کہتی ہیں کہ آپ بھی میری زندگی میں سے بڑھ کے کیا معجزہ ہوگا۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اپنے خوشی کو اتنا نہ ظاہر کیا کرو، نہ لوگوں کو بتایا کرو، لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ جو رب دینے والا ہے، جس نے مجھے اتنے عرصے کے بعد دیا، تو وہ مجھے نظر سے نہیں بچائے گا، یا وہ مجھے کیا نام ہے ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ تو کہتی ہیں لوگوں کے جو یقین ہوتے ہیں، جو لوگوں کے اپنے فیتھ ہوتے ہیں، جو ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے دوسرے پہ یہ امپوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو لوگ اپنا کنیکشن اسٹرانگ رکھتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ پہ مکمل یقین ہوتا ہے، انہیں کسی بھی بات کا پھر ڈر نہیں رہتا۔ تو کہتی ہیں آپ بھی اپنے دیکھنے والوں کو ضرور کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو آسانیاں دے، اور اللہ تعالیٰ نے جو خوشی کہتی ہیں کہ مجھے عطا کی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے میری گود کو بھرا ہے، اللہ تعالیٰ میری سب بے اولاد بہنوں کو اولاد عطا کرے، اور ان کی زندگی میں آسانی عطا کرے۔ آمین ثم آمین سسٹر، ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی مشکل پریشانی سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر طرح کی نیگیٹیوٹی سے آپ کو بچائے رکھے، اور آپ کو زندگی صحت و تندرستی والی اولاد عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ تو جی یہ جو تھرڈ سٹوری ہے، یہ مجھے اسلام آباد سے ایک میری بہن نے سینڈ کی ہے، اور کہتی ہیں کہ آپ ہی ہمارے حالات بہت زیادہ خراب چل رہے تھے، گھر میں بہت زیادہ پرابلم رہتی تھی، گھر کے حالات بہت ڈاؤن تھے، اور خاص طور پہ ایک دم سے مہنگائی کے بڑھ جانے کی وجہ سے کہتی ہیں کہ آپ ہی مجھے بہت ساری مشکلات سے گزرنا پڑا تھا۔ 3 بچے تھے، اسکول جاتے تھے، تینوں کی فیسیں دینا، تینوں کی ضروریات پوری کرنا کہتی بہت زیادہ مشکل ہوتی جا رہی تھی، اور میاں کی جاب سے جو کچھ انکم آ رہی تھی کہہ رہی تھی اس میں گزارا کرنا بھی ناممکن سا تھا۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ یہ مسئلے مسائل کیسے حل ہوں گے، کیونکہ کافی رشتہ داروں کے آگے اکثر و بیشتر ہاتھ پھیلا پھیلا کے میں تھک چکی تھی۔ اب تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم کوئی جاب کیوں نہیں کر لیتی، تم نے پڑھائی کی ہوئی ہے، گھر میں بیٹھی رہو گی، اس طرح لوگوں سے مانگتی رہو گی تو کب تک مانگو گی، کیونکہ آپ ہی میری سسٹرز اور میرے بھائی وغیرہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا کرتے تھے، اکثر و بیشتر وہ اپنی تنخواہوں میں سے مجھے پیسے دیا کرتے تھے۔ اب میں یہ پیسے لے لے کے اپنے گزارے تو کر رہی تھی، لیکن میرے میاں جو تھے وہ بھی کافی کوشش کر رہے تھے، جاب تھی ان کی، اچھا خاصی انکم تھی، لیکن 3 بچوں کی ضروریات پوری کرنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر سے اگر انسان کو اپنے گھر کے بھی کچھ مسئلے مسائل فیس کرنے ہوں تو وہ بہت زیادہ کہتی ہیں کہ مشکل ہو جاتی ہے، اور یہی مشکلات کہتی ہیں میری زندگی میں بھی چل رہی تھیں۔ میری ساس ہی میرے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ اکثر و بیشتر نندیں آ جایا کرتی تھی، جن کی وجہ سے پھر لڑائی جھگڑے اور بہت سارے پرابلم سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ اسی دوران میرے میاں نے اسٹیپ اٹھایا اور اپنی فیملی کو لے کے سیپریٹ ہو گئے۔ اب کہتی ہیں کرایہ بھی ادا کرنا ہوتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی فیسیں، گھر کے سارے نظام کو کہتی ہیں کہ دیکھنا پڑتا تھا۔ تو کہتی بہت مشکل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میرے ساتھ بہت زیادہ لڑائی کرتے تھے، بہت زیادہ اریٹیشن کا باعث بن جایا کرتے تھے، میں بھی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، اور میں نے کہا کہ میں کہیں پہ جاب کر لیتی ہوں۔ کہتی ہیں میں نے کافی جگہ پہ اپنی سی وی دی، اپلائی کیا، لیکن کہتی ہیں جاب نہیں ہو رہی تھی، بہت زیادہ پریشانی کا سامنا تھا، اور جہاں پہ جاب ملتی تھی وہ شہر سے باہر ہوتی تھی، جہاں پہ جانے میں کافی ٹائم لگ جایا کرتا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ آپ بھی میں بہت زیادہ پریشان تھی، نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ پھر مجھے اچانک سے کہتی ہیں کہ میں یوٹیوب پہ سرچ کر رہی تھی کچھ جابس کے بارے میں، تو آپ کی ویڈیو دیکھی، اور کہتی ہیں کہ پھر آپ ہی میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو مشکلات جو تکلیفیں تھیں ان کے بارے میں سمجھ آئی، اور کس طریقے سے زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان نہیں اس پوائنٹ کو سوچ رہا ہوتا جو کہ بہت زیادہ آسانی دے جاتا ہے۔ تو کہتی ہیں اسی طرح آپ بھی میری زندگی میں بھی آسانی آئی جب میں نے آپ سے بات کی، اور اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں جس جاب کے پیچھے بھاگی جا رہی ہوں، جاب کے لیے کئی جگہ پہ اپلائی کیا ہے، جاب نہیں مل رہی، تو جاب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، میں کیوں نہ گھر سے ہی کام شروع کر لوں۔ لازمی نہیں ہے کہ جس کے پاس پڑھائی ہو وہ جاب ہی کرے، وہ اپنا کاروبار بھی کر سکتا ہے، اپنے گھر سے بھی سٹارٹ کر سکتا ہے۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی،
ان سے اجازت لی، انہوں نے مجھے اجازت دی، تو آپی میں نے گھر میں ہی فوڈ پانڈا سٹارٹ کیا، اور کہتی ہیں کہ فوڈ پانڈا میں نے 2 سے 3 ڈشز رکھی، جیسے جیسے کہتی ہیں کہ مجھے گائیڈ لائن چاہیے تھی، میں نے گائیڈ لائن لی، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ پھر ٹائم تو لگا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم رہا، اور کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے روزانہ کی بیسس پہ 2 رکعت نفل پڑھتی تھی جیسے آپ نے گائیڈ کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ درود ابراہیم 100 دفعہ پڑھتی تھی، اور ساتھ ساتھ استغفر اللہ پڑھا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ کریں۔ تو کہتی ہیں کہ پہلے آپ ہی ایک دن کھانا بنا کے رکھا تو صرف ایک آرڈر آیا، پھر دوسرے دن بھی ایک آرڈر آیا، پھر اگلے دن کہتی ہیں کہ کبھی 2 آرڈر آ جاتے، کبھی 3 آرڈر آ جاتے، اور پھر آہستہ آہستہ کہتی ہیں کہ اب ہی اچھا خاصا کام ہونے لگ گیا۔ تو کہتی ہے میں نے 7 ڈشز کا بھی اضافہ کر دیا، پہلے میں 1 ڈش بناتی تھی، پھر میں نے 2 بنانی شروع کی، پھر 3 4، اور کہتی ہیں کہ پھر اب ماشاءاللہ سے کہتی ہیں کہ آپ ہی میں 5 ڈشز بناتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا کام کافی حد تک بہتر ہے، میرے میاں کی بھی کافی زیادہ سپورٹ ہو جاتی ہے، گھر کے حالات بھی کافی بہتر ہو گئے ہیں، اور بچوں کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پہ کہتی ہیں جو رینٹ نکالنا ہمیں بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا وہ بھی اب کہتی ہیں کہ کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ آپ بھی یہی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا کرے، ہماری زندگی کو اور بھی خوشگوار بنائے، اور جس کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کامیابی عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں، اور جو لوگ نا امید نہیں ہوتے، جو لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو عطا کرتے ہیں اور کبھی بھی مایوس نہیں کرتے۔ تو جی یہ تھا میرے آج کے چھوٹی چھوٹی سٹوریز جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سینڈ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں بڑی بڑی چیزیں عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانیاں عطا کی، اپنی کرم سے، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن سٹرونگ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور آپ کی زندگی میں بھی جو خوشیاں آئیں تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تو جی مجھے نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔